انہیں کہیں کہ یہ ہمیں صرف بتا دیں کہ 35 لاکھ روپیہ جو نواز شریف نے ISI سے لیا تھا وہ کیوں نہیں ابھی تک وہ کیوں نہیں واپس کرتے؟ پہلے اپنا تو بتا دیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ لیا ہوا ہے، اور پھر یہ ہمیں بتائیں کہ تحریک انصاف کو اگر یہ کہتے ہیں ہمیں 1 روپیہ ثابت کر دیں، مجھے یہ کہتے ہیں نا زرداری سے یا اسٹیبلشمنٹ سے پیسہ ملا، 1 روپیہ ثابت کر دیں، ہم ان کا 35 لاکھ روپیہ پٹیشن پڑی ہے سپریم کورٹ میں جو نواز شریف نے لیا۔ اچھا، آپ نے اس بات کو ڈینائی کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کری، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے بائی الیکشن میں کہا کہ کیونکہ دھاندلی کا خدشہ تھا اس لیے ہم نے وہاں پہ اپنا کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیا۔ ماضی میں بھی خان صاحب آپ اس بات پر کہہ کر کیمپین چلائی آپ نے حکومت کے خلاف یا اس وقت کے اس وقت کے صدر کے خلاف، مگر بعد میں جب الیکشن لڑنے کا وقت آیا تو آپ بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ابھی آپ کیمپین چلانے جا رہے ہیں تو الیکشنز میں بھی جائیں گے؟ یہ APDM کا 20 پارٹیز کے سامنے انہوں نے 3 دفعہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا ان کی صدارت میں نون کی۔ آپ قاضی حسین احمد سے پوچھیں جو کہ جماعت اسلامی کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ محمود خان اچکزئی سے پوچھیں پختونخوا پارٹی کے بلوچستان میں پریزیڈنٹ ہیں، آپ باقی 20 جس میں پلیجو صاحب ہیں، جس میں ڈاکٹر عبدالحی بلوچ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان سے کسی سے پوچھیں کہ 3 دفعہ انہوں نے میڈیا کے سامنے الیکشن کا بائیکاٹ کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے اتنا دھوکہ کیا ہم سب سے کہ اس کے بعد جا کے انہوں نے الیکشن لڑ لیا۔ اور آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ ابھی بھی جو پارٹیز ہیں ان سے پوچھے ہیں کہ انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا، خاص طور پر بلوچستان میں، وہاں ٹوٹل بائیکاٹ ہو گیا۔ اور انہوں نے الیکشن لڑا کیوں؟ کیونکہ نواز شریف کا پیسہ باہر پڑا ہے۔ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ڈیوڈ ملی بینڈ کا اس کو ٹیلی فون آیا ہے APDM کی میٹنگ کے بیچ میں، اس کو باہر کا پریشر پڑا، وہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے اس سازش کا حصہ بنا جو NRO کے الیکشن سے، جس کی وجہ سے آج پاکستان تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ اور تب انہوں نے ہمارے سے جھوٹ بولا، ہم نے ساری پارٹیز کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلا الیکشن یہ دیکھیں گے، آج چیف جسٹس بحال ہے، اس چیف جسٹس کے نیچے، اور انشاءاللہ ہم ایک فری اینڈ فیئر، صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے۔ اور میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں اکٹھے بھی ہو جائیں، یہ نورا کشتی ختم کریں اور اکٹھے ہو جائیں، زرداری اور نواز شریف، یہ مل بھی جائیں تو انشاءاللہ ہم ان کو شکست دیں گے، دونوں کو اکٹھے۔ عمران خان صاحب، thank you very much for joining me on the program۔ اگر دوبارہ چلوں گی عظمیٰ بخاری صاحبہ کے پاس، فوزیہ قصوری صاحبہ کے پاس، مگر وقفہ لیں گے، اس کے بعد دونوں کے پاس آتے ہیں جلدی سے۔ اس وقت کتنی کرپشن ہوگی پاکستان؟ کرپشن کے تو جی تمام ریکارڈ جو ہیں پچھلے 65 سالہ وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ پچھلے آپ کے خیال سے کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے جی۔ اور کس کا قصور ہے کرپشن میں؟ جو حکمران ہیں ان سب کا تو حکمرانوں میں تو پھر پنجاب کی حکومت بھی آئے گی، ظاہر ہے جی، ان کو بھی صفائی کرنی چاہیے، اندر میں سے سب کو کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کرپشن کس کا؟ حکومت حکومت کا ہی قصور ہے کہ کیڑی حکومت دا، صوبائی حکومت دا کہ فیڈرل جڑی موجود ہے جی موجود ہے کہ دونوں موجود نے؟ پیپل پارٹی۔ پیپلز پارٹی کا قصور ہے۔ یہاں کے لوگوں سے ہم بات کریں، وقت پھیلیں گے، اس کے بعد مزید بات ہوگی۔ نیوز بیٹ لائیو فرام لاہور ٹونائٹ۔ ہم بات کریں آج پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا۔ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ میرا بلاگ آن ہے اور نیوز بیٹ ود فریہ ادریس، آپ وہاں پہ اپنے کامنٹس لکھیے، بتائیے کہ کون سی ریلی کو آپ سمجھتے ہیں جب 30 کی بھی ہو جائے گی کون سی زیادہ کامیاب ریلی ہے؟ آپ کو کس بات سے تکلیف ہے پاکستان میں؟ آپ کس چیز سے چھٹکارا چاہنا چاہتے ہیں؟ یو کین جوائن اس آن دیٹ بلاگ۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ عمران خان صاحب بھی موجود ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ مجھے بتائیے گا، کیا آپ کی پارٹی اس وقت کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی تحریک کو، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے؟ جی نہیں، دیکھیے یہ قطعی طور پر غلط فریحہ، ان کو تو اب یہ لاہور کی سلطنت کا فیصلہ کرنا کا پرابلم ہے، اور یہ عمران خان صاحب نے جب اناؤنسمنٹ کر دیا 30 تاریخ کے جلسے کا، اس کے بعد سے یہ پرابلم شروع ہوا۔ میں صرف آپ کی شکر گزار ہوں فریحہ بہت زیادہ آج کہ آپ نے آج جب یہ سوالات کیے ہیں لوگوں سے، تو لوگوں نے بتایا وہ بھکر سے بھی آئے ہیں، وہ شیخو پورہ سے بھی آئے ہیں، لاہور کے اندر ان کے 11 MNA ہیں، ان کے 22 MPAs ہیں۔ اگر وہ ملا کے بھی 2-4 ہزار بندہ جو ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکے اور باقی سرکاری لوگ تھے،
تو معاف کیجیے گا، پھر اس کا مطلب ہے تحریک انصاف جو ہے اس سے ان کو واقعی یہ فارغ ہو چکے ہیں لاہور سے. جو لاہور کی یہ جی ٹی روڈ کی یہ پارٹی رہ گئے تھے، اور یہ تحریک انصاف یقیناً مجھے امید ہے کہ وہ سرکاری وسائل چونکہ ان کے پاس نہیں ہے، جو بھی ہوگا ان کے اپنے اون پہ ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اجازت ہے ملک کے اندر یہ کرنے کی. لیکن ایک میں فریہ آپ کی ضرور نوٹس میں بات لانا چاہتی ہوں. یہ ریلی تو آپ نے دیکھ لی، اس کو آپ نے کور بھی کیا. جو باقی ریلیاں نکل رہی ہیں، جو ٹیچرز نکال رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف، جو طلبہ 2 لاکھ طلبہ کا تباہی ہوئی ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، وہ ریلی نہیں ہوتی، آپ اس کو ریلی نہیں سمجھتی. اس کے بعد لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ روز ریلیاں نکالتی ہیں، ان کو مار پڑتی ہے. یہ بھی ریلیاں ہیں، یہ بھی وہی ہے کہ ان کا واقعی احتساب ہونا چاہیے. میں چاہوں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی سوال کا جواب آ کے نون کے کوئی رہنما ہمیں دیں. مشاہد اللہ صاحب اور احسن اقبال دونوں کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں، جن سے بھی بات ہوگی ان سے میں پوچھوں گی. مگر فوزیہ صاحبہ مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں کی جو تحریک ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ہے، یا آپ کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہے؟ آج میاں شہباز شریف نے تو ریزگنیشن مانگ لیا، آپ لوگ کیا ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں 30 کو؟ دیکھیں فریہ، پاکستان تحریک انصاف آج کوئی کرنے نہیں جا رہی ہے. ہماری تحریک جب سے یہ سیاسی جماعت بنی ہے، یہ وہ واحد جماعت ہے جس نے کرپشن کا ایشو اٹھایا ہے، جو کرپشن کو ایک نیشنل ایشو تھا ہمیشہ سے. اور آج ہمیشہ ہم نے ذکر کیا انصاف کا، آزاد عدلیہ کا، اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی فاؤنڈیشنز کو کھا رہی ہے. اور ہمیں کیا یہ نہیں پتا تھا؟ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ساری عوام جانتی ہے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، کہ وہ مسلم لیگ کیو ہو، کہ وہ کون سی بھی یہ جماعتیں ہوں یا پیپلز پارٹی ہو، یہ نہایت کرپٹ اور انیپٹ گورنمنٹس ہے، نہایت انکمپیٹنٹ ہے. اتنی پور گورننس، اتنی ایپیتھی لوگوں کے پرابلمز کے لیے، اتنی نیگلیجنس، اتنی تباہی پاکستان کی کبھی نہیں مچی ہے. اس وقت ہم احسن اقبال صاحب بھی جوائن کریں، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں. السلام علیکم احسن صاحب، ویری وارم ویلکم. آپ کی جہاں پہ ریلی تھی وہیں پر ہم موجود ہیں اور بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، ابھی عمران خان صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی کرپشن سے لوگ تنگ ہیں اور چیزوں سے تنگ ہیں. مگر کیا اس وقت جو آپ ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ الزام میں لگایا جا رہا ہے کہ شاید آپ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کی وجہ سے اب آ کے مطالبہ کر رہے ہیں، اتنی دیر سے مطالبہ کیوں کیا؟ آواز احسن اقبال صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں، وہ کامنٹ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. جیسے ان سے بات ہوگی ہم ان کو لیں گے. کچھ میں اور لوگوں سے یہاں پہ بات کرتی ہوں، بڑی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ بھی ریلی نہیں جی، ہم ریلی لانا لگا سکتے ہیں آپ لوگ. یہ لوگ کہہ رہے ہیں گو کرپشن گو، جو میرا خیال سے ہر پاکستانی کا نعرہ ہے، تو یہ ہم ان کو لگانے دے رہے ہیں. آپ کہاں سے آئے؟ جی میں یہ پیچھے یہاں پہ رہتا ہوں، یہ سنت نگر میں. میں آپ کا پروگرام دیکھ کر جو ہے یہاں پر پہنچا ہوں، اور میں صرف حکمرانوں کو ایک یہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ ہم لوگ جو طلبہ ہیں، ایک تو ہمارے رزلٹ ٹھیک نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، اوپر سے ایک لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے، اور اتنی کرپشن پاکستان میں ہو چکی ہے کہ ہر جگہ جگہ پہ کرپشن ہے. ٹھیک، آپ چاہتے ہو اس کرپشن کو ختم کیا جائے؟ احسن اقبال صاحب، پورے جتنے لوگ یہاں میرے ساتھ موجود ہیں وہ تو سب کرپشن کے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ عمران خان صاحب بھی موجود تھے، عظمیٰ بخاری صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے. انہوں نے کچھ الزام آپ لوگوں کے اوپر لگایا، ہم جواب دینا چاہیں گے.